بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان، صبر اور قربانی کی طویل داستان۔ حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدائی اسلام کے دور میں اپنی جان، مال اور خاندان کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک روشن مثال ہے جو ہمیں صبر، ایمان اور اسلامی اقدار پر عمل کرنے کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت خلاد کا تعلق مکہ مکرمہ کے ایک باوقار خاندان سے تھا جو ابتدا میں مشرک تھا، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اللہ نے آپ کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ آپ کا دل اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ بتوں کی عبادت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور اللہ واحد ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرک خاندان اور قریش کے لوگ ہر ممکن طریقے سے آپ کو پریشان کرتے، لیکن آپ کے قدم اسلام کی راہ پر ثابت قدم رہے۔ آپ کا صبر اور حوصلہ دیگر خواتین کے لیے ایک مثال بن گیا۔ شادی اور خاندان۔ حضرت خلاد کے شوہر بھی نیک اور متقی انسان تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے بیٹے نے بھی اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ پورا خاندان دین کی خدمت میں پیش تھا۔ بیٹے کی شہادت اور صبر کی داستان۔ حضرت خلاد کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کے بیٹے نے اللہ کی راہ میں جہاد میں شرکت کی۔ آپ کا بیٹا ان بہادر صحابہ میں شامل تھا جو ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک جنگ کے دوران آپ کے بیٹے نے دشمن کے خلاف بے خوف ہو کر لڑائی کی اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جب حضرت خلاد کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا اس کے دین کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضری۔ اپنے بیٹے کی شہادت کی تصدیق کے لیے حضرت خلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اس موقع پر بھی پردے کا مکمل اہتمام کیا اور برقعے میں ملبوس ہو کر آئیں۔ جب صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اس دکھ بھرے وقت میں بھی پردے کا اہتمام کیوں کیا تو آپ نے ایمان افروز جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے لیکن حیا کو کیوں کھوؤں۔ آپ کے اس جواب نے صحابہ کرام کو حیران کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے صبر اور استقامت کی بے حد تعریف فرمائی۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کی مثال۔ حضرت خلاد کا یہ عمل نہ صرف اس وقت کے اسلامی معاشرے میں بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایک عظیم مثال بن گیا۔ آپ نے دکھ اور غم کے وقت بھی اسلامی اقدار کو ترک نہیں کیا اور اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ عورت کا اصل زیور اس کی حیا اور ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خلاد کے صبر کو دیکھ کر ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ آپ کے اس ایمان افروز عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر خواتین کے لیے ایک مثال قرار دی۔ زندگی کے دیگر واقعات۔ حضرت خلاد کی زندگی صرف ایک واقعے تک محدود نہیں تھی۔ آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی
اور اسلامی معاشرے کی تعمیروں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ نے خواتین کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی اور انہیں اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کے سخاوت اور مدد کرنے کا جذبہ مشہور تھا۔ آپ نے کئی غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کی اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ وفات اور مقام: حضرت خلاد اپنی زندگی کے آخری ایام عبادت اور دعا میں گزارے۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر آج بھی ان کی قربانیوں اور صبر کی گواہی دیتی ہے۔ سبق آموز پہلو: حضرت خلاد کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی نقصان کے باوجود اللہ پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے ہر مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اسلامی اصولوں پر عمل کیا۔ آپ کی زندگی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو دنیاوی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اسلامی اقدار پر قائم رہنا چاہتی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔